درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا، اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد، تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے ہیں۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے۔ وہ درود پڑھتے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے، مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ دیر از سم تھنگ رانگ۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے، آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اسے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ اچھا اور کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان، اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاکڈ، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے، آپ
سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا۔ مجوسی جو ہیں، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پہ کرنا تھا، تو بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اور مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بلکہ کھانا نہیں کھایا۔ کہتا میں نے جلدی جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا، تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے۔